آج ہم اسٹیون کووی کی مشہور کتاب دی 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل اس پر بات کر رہے ہیں۔ یہ 7 عادتیں ہماری زندگیوں کو کامیابی کو کیسے بدل سکتی ہیں، تو آج انہی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ اسٹیفن کووی جو لیڈرشپ کے تعلیم کے ماہر مانے جاتے تھے، انہوں نے یہ کتاب لکھی تو 1989 میں تھی، لیکن کمال یہ ہے کہ اس کے اصول آج بھی اتنے ہی متعلقہ ہیں۔ صحیح۔ کووی کا جو مرکزی خیال تھا نا، وہ یہ کہ اصل کامیابی جو ہے وہ وقتی ٹیکنیکس یا آپ کہہ لیں شخصیت کی چمک دمک سے نہیں آتی، اچھا، بلکہ وہ کردار کی پختگی سے آتی ہے، جیسے ایمانداری، انصاف، اس طرح کی چیزیں۔ یہ ایک اندرونی تبدیلی کا سفر ہے۔ تو پہلا قدم کیا ہے؟ کووی فعال بننے یعنی پرو ایکٹیو ہونے کی بات کرتے ہیں۔ اس کا مطلب صرف کام کرنا تو نہیں، بلکہ ذمہ داری لینا ہے، ٹھیک؟ بالکل، بلکہ ذمہ داری لینے سے بھی تھوڑا زیادہ گہرا ہے۔ مطلب یہ کہ کوئی بھی واقعہ ہو اور جو ہمارا رد عمل ہے، اس کے بیچ میں ایک چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے۔ جگہ؟ کیسی جگہ؟ وہ ہے ہماری انتخاب کی آزادی کی۔ کووی کہتے ہیں مؤثر لوگ اسی آزادی کو پہچانتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں۔ وہ حالات کو الزام نہیں دیتے، اچھا، بلکہ پوچھتے ہیں، اچھا اب میں اس صورتحال میں کیا بہتر کر سکتا ہوں؟ یہی سوچ اصل میں تبدیلی لاتی ہے۔ ٹھیک۔ تو جب ہم نے اپنے رد عمل کی ذمہ داری لے لی تو اگلا قدم، آپ نے کہا ذہن میں انجام کے ساتھ شروع کریں۔ یہ سننے میں تھوڑا فلسفیانہ سا لگتا ہے۔ ہاں لگتا ہے، لیکن یہ بہت عملی بھی ہے۔ اس کا سیدھا مطلب ہے کہ اپنی زندگی کے مقاصد، اپنی اقدار، ان کو واضح کریں۔ آپ آخر پہنچنا کہاں چاہتے ہیں؟ کس قسم کے انسان بننا چاہتے ہیں؟ جب آپ کی منزل واضح ہونا تو پھر روزمرہ کے فیصلے کرنا آسان ہو جاتا ہے، بامانی ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ یہ صرف پیسے یا شہرت کمانا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ ایک بامقصد زندگی کی سمت کیا ہو۔ مقصد طے ہو گیا، پھر آتی ہے تیسری عادت، پہلی چیزیں پہلے رکھنا۔ یہ تو مجھے ٹائم مینجمنٹ جیسا لگ رہا ہے۔ کیا یہ بس وہی ہے؟ نہیں، یہ اس سے زیادہ ہے۔ یہ صرف گھڑی دیکھ کر کام کرنا نہیں، بلکہ ترجیحات کو سمجھنا ہے۔ کووی فرق کرتے ہیں اہم کاموں میں، یعنی وہ جو آپ کے بڑے مقاصد سے جڑے ہیں، اور فوری کاموں میں جو اکثر شور مچاتے ہیں لیکن اتنے اہم نہیں ہوتے۔ اچھا، وہ میٹرکس والا آئیڈیا؟ جی، وہی مشہور ٹائم مینجمنٹ میٹرکس۔ یہ عادت بنیادی طور پر پوچھتی ہے، کیا آپ بس مصروف ہیں یا واقعی کچھ نتیجہ خیز کر رہے ہیں؟ کیا آپ اپنا قیمتی وقت ان چیزوں پر لگا رہے ہیں جو آخر میں معنی رکھتی ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ پہلی 3 عادتیں تو لگتا ہے جیسے ذاتی کامیابی، اپنے آپ پر کام کرنے کے بارے میں ہے۔ چوتھی عادت جو ہے جیت جیت سوچیں، یعنی ون ون تھنکنگ، یہ دوسروں کے ساتھ تعلقات پر آتی ہے۔ بالکل۔ اب ہم دوسروں کے ساتھ انٹریکشن کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ سوچ اس عام خیال سے بالکل الٹ ہے کہ زندگی ایک مقابلہ ہے جہاں ایک جیتے گا تو دوسرے کو ہارنا ہی پڑے گا۔ ہاں، یہ تو بہت عام سوچ ہے۔ جی، کووی کہتے ہیں کہ نہیں، زیادہ تر حالات میں ایسے حل نکالنا ممکن ہے جن سے سب کا بھلا ہو، سب کی جیت ہو، ون ون۔ اور اس سے ہوتا کیا ہے کہ باہمی احترام اور اعتماد بڑھتا ہے، جو لمبے عرصے کے تعلقات کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور 5ویں عادت، پہلے سمجھنے کی کوشش کریں پھر سمجھے جانے کی۔ مجھے تو لگتا ہے آج کل کے دور میں یہ شاید سب سے مشکل عادتوں میں سے ایک ہوگی۔ ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، کووے کا مشاہدہ تھا کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ جب سن رہے ہوتے نا، تو وہ اصل میں سمجھنے کے لیے نہیں سنتے، تو پھر وہ جواب دینے کی نیت سے سنتے۔ وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب دوسرا چپ ہو اور میں اپنی بات کہوں۔ یہ عادت زور دیتی ہے ہمدردی سے سننے پر۔ ایمپیتھک لسننگ۔ جی ہاں، مطلب دوسرے شخص کے نظریے کو، اس کے جذبات کو واقعی سمجھنا۔ اور جب لوگ یہ محسوس کرتے ہیں نا کہ انہیں سمجھا گیا ہے، تبھی وہ آپ کی بات سننے اور سمجھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ بات تو صحیح ہے۔ اس کے بعد چھٹی عادت ہے ہم آہنگی پیدا کریں یا سنرجی۔ یہ ٹیم ورک سے کچھ مختلف ہے؟ ہاں، یہ ٹیم ورک سے ایک قدم آگے ہے۔ یہ صرف مل کر کام کرنا نہیں، بلکہ یہ ماننا ہے کہ جب ہم صحیح معنوں میں مل کر کام کرتے ہیں تو جو مجموعی نتیجہ نکلتا ہے نا، وہ انفرادی حصوں کے جوڑ سے کہیں زیادہ بڑا ہو سکتا ہے۔ یعنی وہ 1+1=3 والی بات؟ بالکل، یا شاید 5 یا 10۔ یہ تب ہوتا ہے جب ہم اختلافات کو مسئلے کی طرح نہیں دیکھتے، بلکہ انہیں ایک موقع سمجھتے ہیں نئی تخلیقی چیزیں کرنے کا۔ مل کر ایسے حل نکالتے ہیں جو شاید اکیلے کبھی نہ سوچ پاتے۔ زبردست۔ اور آخر میں 7ویں عادت، شارپن دی سو، آری کو تیز کریں۔
یہ خود کی دیکھ بھال سیلف کیئر کے بارے میں ہے؟ بالکل، یہ اپنی توانائی کو بحال کرنے کے بارے میں ہے، جسمانی طور پر، ذہنی طور پر، روحانی طور پر اور سماجی یا جذباتی طور پر بھی۔ کووی وہ لکڑہارے کی مثال دیتے ہیں نا؟ ہاں، جو درخت کاٹتا رہتا ہے کند آری سے۔ جی، اور کہتا ہے میرے پاس آری تیز کرنے کا وقت نہیں۔ یہ عادت کہتی ہے کہ اگر آپ خود کو ریچارج نہیں کریں گے، اپنی تجدید نہیں کریں گے، تو باقی 6 عادتوں پر بھی عمل نہیں کر پائیں گے۔ یہ برن آؤٹ سے بچنے کا طریقہ ہے۔ تو یہ 7 عادتیں مل کر ایک پورا نظام بناتی ہیں جو کردار سے شروع ہوتا ہے، پھر ذاتی فتح اور پھر دوسروں کے ساتھ مل کر کام کرنے تک جاتا ہے۔ بالکل درست۔ اور کووی بار بار اسی بات پر زور دیتے ہیں، کردار کی اخلاقیات، کیریکٹر ایتھک، نہ کہ صرف سطحی شخصیت کی اخلاقیات، پرسنالٹی ایتھک۔ ان کے نزدیک جو دیرپا کامیابی اور اطمینان ہے، وہ اصولوں پر مبنی کردار سے ہی آتا ہے۔ یہ عادتیں اسی کردار کو بنانے کے اوزار ہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ یہ 7 عادتیں نہ صرف ہمیں زیادہ مؤثر بناتی ہیں بلکہ ایک زیادہ بامقصد اور پرسکون زندگی گزارنے کا راستہ بھی دکھاتی ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے اس وقت کون سی عادت سب سے زیادہ